اس طرح تیسرا سوال ہے کہ درج ذیل الفاظ پر اعراب لگائیں اور معنی بھی لکھیں۔ اس میں کچھ الفاظ دی گئی ہے کہ آپ ان الفاظ پر اعراب لگائیں۔ اعراب کیا ہوتا ہے؟ پہلے تو آپ یہ ذہن نشین کر لیں کہ یہ جو ہم سے کہتا ہے کہ آپ اس پہ اعراب لگائیں۔ اعراب جس کو ہم اردو میں اس کو ہم حرکات و سکنات کہتے ہیں، یعنی حروف پر زبر، زیر اور پیش، جزم یا وقف کا استعمال کر کے اس کی صحیح تلفظ اور پروناؤنسیشن کرنا۔ اس کو بالفاظ دیگر ہم ہندی میں ماترا کہتے ہیں، ماترا، یا اس کو ہم زبر، زیر، پیش اور حرکات کہتے ہیں۔ جب تک آپ کو کسی لفظ کی صحیح اعراب کا پتہ نہیں ہو، اس کی زبر، زیر اور پیش کا پتہ نہیں ہو، تو آپ کسی بھی لفظ کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکتے۔ اس کی تلفظ، اس کی پروناؤنسیشن آپ ٹھیک طرح سے نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پہ ہم کو جو الفاظ دی گئی ہیں اس میں پہلا لفظ ہے معمور۔ اس میں لفظ ہے کہ معمور۔ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ محمور بھی نہیں ہے، یہ مہمور بھی نہیں ہے، یہ معمور ہے۔ تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماں، سب سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماں، میم پر زبر ہے ماں، اور یہاں پہ عین پہ جزم ہے ماں۔ پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ مور، مور کیا ہے؟ میم پر جو ہے نا پیش ہے، اس پر پیش ہے ماں، منہ۔ یہاں پہ واو بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس پر جزم ہے، ماں، مور، را پر بھی جزم، یعنی یہ بھی موقوف ہو گیا۔ اسی طرح یہ اس لفظ کی اعراب یعنی ماترا ہوا۔ اس پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ میم پر زبر ہے، عین پر جزم ہے، اسی طرح میم پر پھر جو ہے نا پیش ہے، واو پر جو ہے نا جزم ہے، اور را پر بھی جزم یعنی موقوف ہے۔ یہ لفظ جو ہے یہ را پر موقوف ہو چکا ہے، یعنی ختم ہو چکا ہے۔ تو یہ ہو گیا معمور۔ اسی طرح ایک اور لفظ اس کے بعد ہے کہ دفعتن۔ میں اب یہاں پہ آپ کو بتانے جاؤں گا کہ یہاں پہ ایک اور لفظ ہے دفعتن۔ یہاں بھی اس میں ایک دوسرا لفظ ہے کہ دفعتن۔ دفعتن لفظ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے آخر میں الف ہے، اور اسی الف کے اوپر دو زبر کا استعمال ہو چکا ہے، اور اسی دو زبر کی علامت کو ہم علامت تنوین کہتے ہیں۔ عربی زبان سے اردو میں آیا ہے علامت تنوین۔ اور یہ جو دو زبر یا دو زیر کا صحیح ہے، لیکن یہاں بھی دو زبر کا استعمال ہو چکا ہے، اس کو ہم علامت تنوین کہتے ہیں۔ اور جب اس کا استعمال ہو جاتا ہے تو آخر میں وہ لفظ پھر نون کی آواز دیتی ہے، وہ لفظ نون کی آواز دیتے ہیں، وہ حرف ایسا ہو جاتا ہے جیسے یہ نون ہو، یعنی اس کی آواز نون جیسی ہو جاتی ہے۔ اگر ہم اس کو دیکھیں، یہ جو ہم کو آواز آ رہی ہے جو ملفوظ ہے، یعنی یہ لفظ جو ملفوظ ہے، ملفوظ کیا ہے؟ جو آواز دیتی ہے۔ لیکن مکتوب جس طریقے سے ہے وہ بھی آپ دیکھ رہی ہے، مکتوب جو لکھا جاتے ہیں جس طریقے سے یہ لفظ لکھا گیا ہے، یعنی دفعتن۔ دفعتن ہے، آخر میں الف ہے، اور الف کے اوپر جو ہے نا دو زبر کی مطلب علامت تنوین کا استعمال ہو چکا ہے، اور یہ آواز دیتی ہے نون کی۔ جس طریقے سے یہ ملفوظ ہے، جس طریقے سے ہم اس کو ادا کرتے ہیں، اس لفظ کی جو آواز آ رہی ہے، اگر ہم اس کو اسی آواز کی مناسبت سے لکھنے جائے تو یہ لفظ ہو جائے گا دفعتن، پھر یہ لفظ دفعتن ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ یہ لفظ دفعتن اس طرح لکھیں گے تو یہ املا کی روح سے، یہ گرامر کی روح سے، یہ قواعد کی روح سے، یا یہ املا کی روح سے، یا رسم الخط کے حوالے سے یہ غلط ہوگا۔ بعض لوگ اس کو کچھ یوں لکھ لیتے ہیں دفعتن۔
تو یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ دفعتن اگر ہم اسی طرح لکھ لیں تو آخر میں یہاں پہ جو ہائی ہاوس کا استعمال ہو جاتا ہے الف کی جگہ، ہائی ہاوس کی جگہ یا ہائی ہاوس کے اوپر آپ علامتی تنوین کا استعمال کبھی نہیں کر سکتے۔ اسی وجہ سے یہ لفظ جو آپ اس طرح لکھیں گے یا یہ لفظ اگر جس طریقے سے نون ہے اور نون کی آواز دیتے ہیں یہ لفظ اگر آپ اس طرح لکھیں گے تو یہ بھی املا اور رسم الخط کے روح سے غلط ہوگا۔ دو زبر یعنی علامتی تنوین کا استعمال صرف اور صرف الف کے اوپر ہوتا ہے، جیسے کہ آپ دیکھ رہی ہیں۔ بالفاظ دیگر میں آپ کو مثالیں کچھ اور بھی دوں گا، یعنی تقریباً یا معن۔ تو اسی طرح اگر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر بھی الف ہے، یہاں بھی الف ہے، یہاں بھی الف ہے، تو اسی وجہ سے آپ کو ذہن نشین کرنا ہوگا کہ یہ جو علامتی تنوین ہے تو زبر کا استعمال یہ صرف الف کے اوپر ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ یہ لفظ جس طریقے سے ملفوظ ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں، جس طریقے سے یہ آواز دیتا ہے یہ لفظ، اور جس طریقے سے یہ مکتوب ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، جس طریقے سے یہ لکھا گیا ہے وہ الف کے اوپر دو زبر، اور جب ہم پڑھ دیتے ہیں ملفوظ ہو جاتے ہیں تو یہ نون کی آواز دیتا ہے۔ تو یہ ہے صحیح املا۔ املا کیا ہے؟ بقول ڈاکٹر مولوی عبدالحق بابائی اردو، جس کو آپ 10 کلاس میں پڑھ چکے ہیں ڈیٹیل کے ساتھ، کہ لفظوں کی صحیح تصویر کھینچنے کو املا کہتا ہے۔ اب لفظ کی صحیح تصویر آپ دیکھ رہے ہیں کہ دفعتن دفعتن دفعتن، آپ اس میں دیکھ رہے ہیں کہ دفعتن جس میں نون کی آواز بھی آ رہی ہے اور نون بھی موجود ہے۔ دفعتن آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں نون کی آواز آخر میں آ رہی ہے لیکن نون مکتوب نہیں ہے، لیکن جس طریقے سے لفظ لکھا جاتا ہے سید دو زبر علامتی تنوین بھی آیا ہے، لیکن یہ جو لفظ ہم نے لکھا ہے یہ غلط ہے املا کے نصیب، کیونکہ میں نے اس سے پہلے کہا کہ یہ بات ذہن نشین کر لے، نوٹ کر لے، دماغ پہ نقش کر لے کہ علامتی تنوین جس کو ہم دو زبر کہتے ہیں اس کا استعمال صرف الف کے اوپر ہوتا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس پر ماترا لگاتے ہیں، ہم اس پہ زبر زیر یعنی اعراب لگاتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دف، پہلے دو حرف کو ہم پڑھ دیتے ہیں دف۔ دف کیا ہے؟ دال پر کیا ہے؟ زبر ہے، فے پر جزم ہے، دف۔ پھر جو ہے نا عین حرکت میں آ جاتا ہے، یہ لفظ متحرک ہے دفعہ، اور اسی طرح تھا بھی جو ہے نا یہ حرکت میں ہے، یہ بھی جو ہے نا دفعہ تھن، اور آلریڈی الف پر علامتی تنوین دو زبر کا استعمال ہو چکا ہے۔ اسی طرح ایک اور لفظ ہے عجمی، عین پر کیا ہے؟ زبر ہے، جیم پر کیا ہے؟ یہ بھی زبر ہے، عجا، میم ہے پھر اس کی نیچے زیر ہے، اور یا یہ اس پر یہ لفظ موقوف ہو جاتے ہیں، جزم ہے عجمی۔ اسی طرح غارت گری، اور اسی طرح آخری لفظ ہے مجتہدین۔ مجتہدین بھی آسان ہے، مجھ میم پر پیش ہے، جیم پر جزم ہے، تا پر زبر ہے، مجتا، ہائی حوض ہے، ہائی مختفی ہے، اس کی نیچے ہے زیر، مجتا ہی، اور دال کی نیچے بھی ہے زیر دی، اور یا اور نون پر جزم ہے، مجتہدین۔ اس طرح اس کی مشکل سوالات کا آخری سوال آپ کو نظر آ رہا ہے کہ موجودہ تعلیمی اور امتحانی نظام کی حسن و خوبی پر آپ ایک مفصل مضمون لکھیں۔ موجودہ دور کے تعلیم اور جو امتحانی نظام ہے، جس طریقے سے لوگ تعلیم حاصل کر لیتے ہیں، جس طریقے سے لوگوں کو تعلیم دی جاتی ہے، تعلیم کی جو سہولیات اور دوسری ذرائع ہے جس طریقے سے پرووائڈ کیے جاتے ہیں، اور اسی طرح امتحان جس طریقے سے لیا جاتا ہے، اس میں پیپر کی جو چیکنگ ہوتی ہے، جس طریقے سے پیپر بنا دی جاتی ہے، جس طریقے سے مطلب اسٹوڈنٹ دیتے ہیں، جس طریقے سے لکھی جاتی ہے، جس طریقے سے اس کو لی جاتی ہے، جس طریقے سے اس کو چیک کیے جاتے ہیں، یہ ہماری امتحانی یعنی امتحان لینے کا جو نظام ہے، طریقہ ہے، قانون ہے، لا ہے، اس کے اندر شمار ہو جاتا ہے۔ تو یہ سوال جو چوتھے نمبر پر ہے، یہ میں آپ کو ہوم ورک دیتا ہوں۔
کیونکہ اسی سبق کو پڑھنے کے بعد آپ اس قابل ہو چکے ہیں کہ آپ بھی جو ہماری آج کے دور کا موجودہ تعلیم حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے، پھر جس طریقے سے امتحان لیا جاتا ہے، جس طریقے سے امتحان میں بیٹھ کر اسٹوڈنٹ اپنا پیپر لکھ لیتے ہیں، اس پر آپ خود لکھ سکتے ہیں۔ یہ تھے ہماری آج کی کلاس میں جو ہماری مشکل سوالات تھے اس کے حل کرنے کا طریقہ تھا۔ اس کے ساتھ آپ دیکھ رہی ہیں کہ کتاب میں صفحہ نمبر 8 کے آخر میں رموزی اوقاف کے نام سے ایک ٹائٹل دیا گیا ہے، ایک موضوع دی گئی ہے، اور موضوع ہے رموزی اوقاف۔ یعنی ہمارا اگلا ٹاپک جو ہے، اسی مشق سوالات کے اندر کتاب والوں نے رموزی اوقاف لکھا ہے۔ یہ رموزی اوقاف جو ہے یہ حصہ گرامر ہے، یہ قواعد سے تعلق رکھنے والا ٹاپک ہے، یعنی رموزی اوقاف۔ میں آپ کے سامنے لکھ چکا ہوں کہ یہ رموز، یہ لفظ رمز کی جمع ہے۔ رموز رمز کی جمع ہے۔ رمز کی معنی میں آپ کے سامنے لکھ چکا ہوں کہ ایما و اشارہ کی ہے۔ اس کی معنی ایما و اشارہ کی، یعنی اشارہ کرنا، کسی چیز کی طرف اشارہ کرنا۔ بالفاظ دیگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں لکھ چکا ہوں کہ رموز اس کی جمع ہے۔ اس سے پہلے بھی میں نے ذکر کیا کہ رموز کی جمع رمز ہے، اور رمز کی معنی ہے ایما و اشارہ۔ اور اسی طرح دوسرا لفظ اس کے ساتھ ہے اوقاف۔ اوقاف آپ سب جانتے کہ یہ وقف کی جمع ہے، اور وقف کی معنی ہے الگ کی ہوئی چیز، یعنی ایک چیز کو دوسری چیز سے الگ کرنا تاکہ اس کی پہچان ہو جائے، تاکہ اس کی شناخت ہو جائے، تاکہ اس کی آئیڈینٹی ہو جائے۔ اور یہاں میں آپ کے سامنے لکھ چکا ہوں کہ یہ تو رمز جو رموز کی واحد ہے، اوقاف جو وقف کی جمع ہے، اس کی معنی تو آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ رمز کی معنی ہے اشارہ کی، اور وقف کی معنی ہے ایک چیز کو دوسرے سے جدا یا علیحدہ کرنا۔ اب گرامر کی اصطلاح میں رموزی اوقاف کیا ہوتا ہے؟ رموزی اوقاف کیا ہے؟ تو میں آپ کے سامنے لکھ چکا ہوں کہ رموزی اوقاف گرامر کی اصطلاح میں ان علامتوں کو کہتے ہیں، ان علامات کو کہتے ہیں جو دو لفظوں یعنی دو الفاظوں کو، دو فقروں یا جملوں کو ایک دوسرے سے علیحدہ کریں، جس سے کہ یہاں پر آپ کو پتہ چل گیا کہ وقف کی معنی ہے ایک چیز کو دوسری چیز سے الگ کرنا۔ تو یہاں پر آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ گرامر کی روسی رموزی اوقاف کا مطلب یہ ہے کہ دو الفاظ، دو فقروں یا دو جملوں کو ایک دوسرے سے ایسے الگ کرنا، ان کی درمیان میں یا اس کے سٹارٹ میں یا اس کے آخر میں ایسے الفاظ، ایسے علامات کا استعمال کرنا تاکہ پڑھنے والا یا مطلب کہ اس کو دیکھنے والا یا پڑھنے والا یا مطالعہ کرنے والا آسان طریقے سے یا آسانی سے سمجھ جائے۔ لیکن یہاں بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ رموزی اوقاف ایسی علامات ہیں کہ اگر ہم اپنی تحریر میں، ہم اپنی لکھنے والے سبق میں، ہم اپنی لکھنے والی مضمون میں اس کا استعمال نہیں کریں گے تو یہ پڑھنے والے اور دیکھنے والے کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ آپ جو کچھ لکھیں گے یہ صرف اور صرف الفاظ کا ایک مجموعہ ہو جائے گا، اور یہ غلطی آپ سب کرتے ہیں۔ میں خود چیکنگ کرتا ہوں، میں نے خود آپ کے پیپر دیکھے ہیں، میں خود جو ہے نا اس کو بنسبت عمیق دیکھ چکا ہوں کہ ہماری جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں، ہماری جتنے بھی طلباء ہیں پڑھنے کے لیے جو اسکول، کالج اور یونیورسٹی میں جاتے ہیں، وہ ہمیشہ یہ غلطی کرتے ہیں کہ جو تحریر، جو سوال، جو جواب یا جو بھی چیز لکھ لیتے ہیں اس کے اندر جو ہے نا رموزی اوقاف کا استعمال بالکل نہیں کرتے۔ اگر آپ اس سے پوچھ بھی لیں تو یقین مانے کہ کوئی بھی اسٹوڈنٹ، کوئی بھی طالب علم جو ہے نا رموزی اوقاف کے نام سے مطلب کہ آشنا بھی نہیں ہوتا، اس کے واقف بھی نہیں ہوتا کہ یہ رموزی اوقاف ہوتا کیا ہے۔
اسی لیے میں آپ کو بتانے جاؤں گا کہ یہ جو رموزی اوقاف ہے، اگر ہم اس کا استعمال اپنی تحریر میں نہیں کریں گے، اگر آپ نے اکثر اوقات ہمارے اسٹوڈنٹ یہ کہتے ہیں جب وہ ایگزام دے دیتے ہیں اور اس کی امتحان کا نتیجہ نکل آتا ہے تو پھر وہ شکوہ کنا ہوتے ہیں کہ ہم نے تو پورا پیپر کیا تھا، جتنی سوالات ہم کو دی گئی تھے ہم نے سب لکھے تھے اور خوبصورت طریقے سے لکھے تھے، ہماری ہینڈ رائٹنگ بھی اچھی تھی، لیکن پھر بھی ہمارے ادب، لٹریچر اور اردو میں مارکس کم ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ تحریر اچھی طریقے سے لکھ لیتے ہیں، آپ سے جو کچھ منگتا ہے آپ وہ لکھ لیتے ہیں، لیکن سب سے بڑی غلطی آپ یہ کر لیتے ہیں کہ اس تحریر جو آپ یاد کر چکے ہیں پھر اس کا جواب آپ لکھ لیتے ہیں، اس کے اندر آپ رموزی اوقاف جن جگہوں پر ان کا استعمال کرنا ہوتا ہے آپ اس کو بھول جاتے ہیں، آپ اس کو اگنور کر دیتے ہیں، آپ اس کو لکھنا بھول جاتے ہیں، آپ اس کا استعمال بالکل نہیں کرتے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کی وہ تحریر بالکل صرف تمام تحریر جو ہیں وہ صرف الفاظ کا، بے ڈنگے جملوں کا ایک مجموعہ بن جاتی ہے، پھر وہ تحریر آسانی سے سمجھ نہیں آتی، حالانکہ آپ نے جو جملہ لکھا ہوتا ہے وہ جو ایگزامینر ہوتا ہے، وہ جو چیکر ہوتا ہے، ممتحن ہوتا ہے، اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ جملہ جو اس بندے نے لکھا ہے اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے یا اس کا مطلب وہ ہے، مطلب کہ وہ جملہ جب آپ لکھ لیتے ہیں اس میں رموز اوقاف کا استعمال نہیں کرتے تو وہ زمانی ہو جاتا ہے۔ کیسی زمانی ہو جاتا ہے؟ یہاں پہ میں آپ کے سامنے مثال کے طور پر لکھ لوں گا کہ آپ نے اگر ایک جملہ لکھ لیا، اب آپ نے یہاں پہ لکھ لیا کہ دفناؤ مت جلاؤ۔ اگر آپ نے یہ جملہ تحریر کے اندر لکھ لیا لیکن اس میں رموز اوقاف کا استعمال نہیں کیا تو یہ پڑھنے والے کی سمجھ میں نہیں آئے گا، یا جو چیکر ہے آپ نے پیپر میں لکھی اس کی سمجھ میں بھی نہیں آئے گا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ شاید آپ نے یہ لکھا ہو کہ دفناؤ مت جلاؤ، اگر ہم اسی تناسب سے آپ لکھتے ہیں کہ دفناؤ تو پھر یہاں پہ دفناؤ کے بعد جو ہے نا علامت سکتہ ہونا چاہیے، جس کو آپ انگلش میں یا انگریزی میں کوما کہتے ہیں۔ اب اگر آپ نے اس طرح لکھ لے کہ دفناؤ اور علامت سکتہ کا استعمال کر لیا اور پھر اس کے بعد لکھ لیا کہ مت جلاؤ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ یہ جو مطلوبہ لاش ہے یا ڈیڈ باڈی ہے آپ اس کو دفناؤ، زمین میں دفن کرو، جلاؤ مت، یعنی اس کو جلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ نے اس کا استعمال نہیں کیا تو شاید کہ وہ پڑھنے والا یا وہ چیکنگ کرنے والا، وہ ٹیچر یا ممتحن یہ سمجھ جائے کہ دفناؤ مت جلاؤ، دفناؤ مت، یعنی وہ جو آپ کا مطلب تھا، آپ لکھنے جا رہے تھے کہ اس باڈی کو دفناؤ، اس کو جلانے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پر اس کا جو پڑھنے والا ہے یا چیک کرنے والا ہے اس کا مطلب وہ کوئی اور مطلب لیتا ہے، اس کی ذہن میں کچھ اور آیا، وہ یہ سمجھا کہ دفناؤ مت یعنی اس کو دفنانے کی ضرورت نہیں ہے، جلاؤ یعنی اس کو آگ جلا کر ختم کرو۔ ایک ہی علامت کے نہ لگانے کی وجہ سے تحریر کے اندر، جملے کے اندر کتنی بڑی غلطی سرزد ہو گئی۔ اسی طرح دوسری مثال میں آپ کے سامنے یہ لکھنے جاؤں گا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اٹھو مت بیٹھو، یہ ایسا جملہ ہے اگر ہم علامت سکتہ کا استعمال نہیں کریں گے تو یہ جملہ بھی زمانی ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ اگر آپ کا مطلب یہ ہے، آپ اس غرض سے لکھ رہے ہیں کہ اٹھو، مطلب کہ آپ اٹھ جائیے، تو یہاں پر آپ کو ضرور علامت سکتہ لگانا چاہیے، آپ کو یہ علامت سکتہ لگانی چاہیے۔ اٹھو مطلب کہ آپ کھڑے ہو جاؤ، مت بیٹھو، آپ کو بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ نے اس میں یہ علامت استعمال یا علامت نہیں لگائی تو شاید کہ پڑھنے والا یہ سمجھ جائے کہ اٹھو مت، یعنی اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بیٹھ جائے، بیٹھو، اٹھو مت بیٹھو، اٹھو مت بیٹھو، دو معنی پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے آپ کو اپنی تحریر کے اندر، اپنی لکھی ہوئی چیز کے اندر آپ کو رموزی اوقاف کا استعمال ضرور کرنا چاہیے۔ رموزی اوقاف کا استعمال آپ نہیں کریں گے تو آپ کی لکھی ہوئی تحریر صرف بے ڈنگے الفاظ کا، بے ڈنگی جملوں کا اور غیر مناسب زبان کا
جس کی کوئی مطلب صحتی زبان نہیں ہوتی، اس کی ایک مجموعہ بن جائے گی اور سمجھ میں نہیں آئے گی۔ کتاب میں آپ کو رموز اوقاف کی ایک علامت دی گئی ہے، علامت رابطہ، آپ دیکھ رہے ہیں صفحہ نمبر 8 پر۔ علامت رابطہ جو اسی طرح لکھا گیا ہے، اس کی جو سمبل، اس کی جو نشان ہے، اس کی جو علامت ہے وہ کچھ یوں ہے کہ 2 ڈاٹ ہوتے ہیں۔ اب یہ 2 ڈاٹ کیا ہیں؟ اس کو گرامر کی روح سے، رموز اوقاف کی روح سے اس کو علامت رابطہ کہتے ہیں۔ اب یہ کیا ہوتا ہے، اس کا استعمال کہاں پہ کرنا ہوتا ہے اور یہ کیوں لگایا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں لکھ چکا ہوں کہ اس علامت رابطہ کا استعمال وہاں ہوتا ہے جہاں جملے کی کسی سابق بات یعنی پچھلی بات یا کسی پچھلے خیال کی تشریح یا تصدیق کی ضرورت ہو۔ پچھلی بات یا خیال کی تشریح یعنی اس کی وضاحت کی ضرورت ہو۔ کیسی مثال میں دے چکا ہوں کہ بقول شاعر، آدمی کو صاحبی کردار ہونا چاہیے۔ اب میں لکھ چکا ہوں کہ آدمی کو صاحب، میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ آدمی کو صاحبی کردار ہونا چاہیے، لیکن اب اس بات کی تصدیق یا اس بات کی تشریح یا اس خیال کو واضح کرنے کے لیے میں نے یہ کہا کہ بقول شاعر۔ جب میں نے بقول شاعر کہا تو میں نے یہ 2 علامات، یہ 2 ڈاٹ، یہ علامت رابطہ لگایا کہ یہ بات میری اپنی نہیں ہے، یا یہ بات مطلب کہ مجھے کسی اور نے نہیں بلکہ یہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ انسان کو صاحب کردار ہونا چاہیے۔ اسی طرح دوسری مثال بھی میں آپ کے سامنے لکھ چکا ہوں۔ کیس سالک صاحب، عبد المجید سالک صاحب کہتے ہیں کہ تندرستی 1000 نعمت ہے۔ سالک صاحب نے کیا خوب کہا ہے، جب ہم کسی کی بات کا حوالہ دیتے ہیں، اس کی وضاحت، اس کی تشریح، اس کا خیال بیان کرتے ہیں کہ اس بات کا تعلق یا اس بات کا رابطہ کس کے ساتھ ہے، تو اس بات کا رابطہ، اس بات کا تعلق یا اس جملے کا تعلق جو ہے نا وہ کس کے ساتھ ہے، یا اسی مصرے کا تعلق جو ہے نا وہ سالک صاحب کے ساتھ ہے۔ یہ سالک صاحب نے کیا خوب کہا ہے کہ تندرستی 1000 نعمت ہے۔ تندرستی اگر نہ ہو سالک، شعر پورا کچھ یوں کہ تندرستی اگر نہ ہو سالک، تندرستی 1000 نعمت ہے۔ اور بعض لوگوں نے غلطی سے، مغالطے کی وجہ سے یہ شعر سالک کے بجائے غالب سے منسوب کیا ہے، حالانکہ یہ غالب کا نہیں ہے یا میر کا نہیں ہے، یہ سالک صاحب کا شعر ہے۔ اسی طرح دوسری علامت یہاں پر کچھ یوں دی گئی ہے کہ یہاں پر لکھا ہے کہ علامتی تفصیلیہ، جو آپ سب جانتے ہیں، اس کی علامت کچھ یوں ہے، جس میں اس کی طرح 2 ڈاٹ، علامت رابطہ کے جو 2 ڈاٹ ہے، جو علامت ہے رابطے کا اس کی طرح، اور اس کے ساتھ جو ہے نا 3 ڈاٹ کے برابر ہم ایک خط لگا لیتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں علامت تفصیلیہ، یعنی جب کسی چیز کی تفصیل بیان کرنی ہو، یعنی جب کسی چیز کی تفصیل بیان کرنی ہو، کیونکہ یہ جو علامتی تفصیلیہ ہے یہ لفظ تفصیل سے نکلا ہے۔ تفصیل جس کو ہم صراحت بھی کہتے ہیں، یعنی کسی چیز کو مفصل بیان کرنا، کسی چیز کی ایکسپلینیشن کرنا تاکہ بات آسانی سے سمجھ میں آ سکے۔ اور جب یہ تفصیل کے ساتھ ہم جو بھی بات کر لیتے ہیں سب کی سمجھ میں آوت ہے۔ اسی لیے جس کی یہ لفظ کی تفصیلیہ لفظ تفصیل سے نکلا ہے، جس کی معنی تشریح کرنا یا فہرست کے ہیں، یعنی کسی چیز کی یا کسی چیز کے لیے یا کسی کام کے لیے یا کسی انسان کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہو، ان چیزوں کو جب ہم لکھ لیتے ہیں، اس کی فہرست بنا دیتے ہیں، تو اس کو جو ہے اس کے لیے، اس فہرست کو بنانے کے لیے، اس کو لکھنے کے لیے پھر بھی ہم اس کا استعمال کرتے ہیں۔ یا کسی چیز کی تشریح لکھنی ہو، مطلب تفصیل بیان کرنی ہو، یا اس کو صراحت سے بیان کرنا ہو، ایکسپلینیشن کرنا، پھر بھی ہم یہ لگا لیتے ہیں۔ جیسے میں آپ کو یہاں پہ مثال دوں گا کہ مثال میں لکھ لوں گا، مثال کہ حمزہ کے بستے میں یہ کتابیں ہیں۔ اب دیکھیں، میں کہتا ہوں کہ حمزہ کے بستے میں یہ کتابیں ہیں،
اب میں حمزہ کی بستی کی بات کر رہا ہوں کہ اس میں کون سی کتابیں ہیں، تو اس کو بیان کرنے کے لیے، اس کی تفسیر کے لیے، اس کو مطلب کہ فہرست میں لکھنے کے لیے میں نے یہ علامت لگائی، میں نے اس کا استعمال کر لیا۔ کیسے؟ جیسے اب ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ اس میں ایک کتاب ہے فزکس، دوسری کتاب ہے بایولوجی، اسی طرح پشتو، اردو وغیرہ، یا اسی طرح ہم بالفاظ دیگر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ چکن بریانی کے لیے یہ چیزیں ہونی چاہیے، یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ اب دیکھیں، چکن بریانی کے لیے یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ اب میں صحیح اس کی تفصیل بتا رہا ہوں کہ چکن بریانی پکانے کے لیے کون کون سی چیزیں ہونی چاہیے، کس کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اب میں اس کی فہرست لکھتا ہوں، فہرست یا تشریح وضاحت میں کرتا ہوں۔ کیسے؟ ٹماٹر، پیاز، آلو، چکن، بریانی مسالہ وغیرہ۔ اگر آپ نے اس کا استعمال نہیں کیا، اس علامت کا کہ چکن بریانی کے لیے یہ چیزیں ہونی چاہیے، پھر اس کے اندر صحیح یہ جو علامتی سکتہ ہیں صحیح جو اس کے اندر میں اس کا استعمال کر چکا ہوں، اگر آپ اس کا استعمال نہیں کریں گے، آپ نے جو کچھ لکھا ہے، آپ کی یہ تحریر، آپ کا یہ جملہ اوٹ پٹانگ ہو جائے گا، صرف غیر موزون الفاظ کا ایک مجموعہ ہو جائے گا، اور پھر جو بھی بندہ اس کو پڑھے گا، جو بھی بندہ اس کو دیکھے گا، یا جو بھی بندہ اس کو سنے گا، سمجھ نہیں آئے گا۔ اسی وجہ سے اپنی تحریر کو موزون کرنے کے لیے، اپنی تحریر کو صحتی زبان کے مطابق لکھنے کے لیے، اور موزون تحریر لکھنے کے لیے، اچھی تحریر لکھنے کے لیے، خوبصورت تحریر لکھنے کے لیے، جاذب نظر تحریر لکھنے کے لیے، آپ کو رموز اوقاف سے پہلے تو مانوس ہونا چاہیے، اور پھر ان سے مانوس ہو کر ان علامات کو سیکھ کر اپنی تحریر میں اس کا بجائے استعمال کرنا چاہیے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی کلاس، سیکنڈ